نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صدر ذی وقار اور معزز سامعین کرام، آج کی اس بزم سخن میں میری تقریر کا عنوان ہے انسانی اخلاق پر عبادات کا اثر۔ حاضرین مجلس، یہ حقیقت ہے کہ انسانی اخلاق پر عبادت بے حد اثر انداز ہوتی ہے، بشرط یہ کہ عبادت عبادت کی طرح ہو۔ بے اثر عبادت کا انسانی اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ محض کسی فرض کی ادائیگی سے انسانی اخلاق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص نے خدمت رسول میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ شخص واپس جاتا ہے اور پھر نماز ادا کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، تو نے نماز ادا نہیں کی، نماز ادا کر کے آ۔ وہ شخص پھر نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے اور نماز ادا کر کے پھر واپس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ شخص جاتا ہے اور پھر نماز ادا کر کے واپس آتا ہے۔ چنانچہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اب اس سے زیادہ بہتر میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور عبادت کا حال یہ تھا کہ جب آپ نماز میں آتے تو اپنا دل، اپنا دماغ، اپنے اعضاء، اپنا اختیار سب اللہ کے سپرد کر کے خدا کے روبرو کھڑے ہو جاتے اور اپنے مولا کی یاد میں فنا ہو جاتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ از کفر خبردارم کہ دانم حال ایمانم، نہ از کفر خبردارم کہ دانم حال ایمانم، دنم شد دل دلم شد جان و جان شد جان جانانا۔ مجھے اپنے ایمان کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ میرا تن میرا دل بن گیا ہے، میرا دل میری جان بن گیا ہے اور میری جان جانا کی جان بن گئی ہے۔ یہ ہے ایک سچی عبادت کی تصویر جس میں نہ ریا ہے نہ نام و نمود۔ ایسی عبادت کی جھلک اگر کسی بندے میں ہو تو یقیناً اس کے اخلاق و اطوار بدل جاتے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس کی شہادت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہر بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ یہ اسی نماز کا معیار ہے جس کی جھلک ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن مجنو کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز توڑ کر مجنو سے کہا کہ ارے مجنو، تجھے دکھتا نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو میری نماز کے آگے سے گزر گیا۔ مجنو نے نمازی کو جواب دیتے ہوئے کہا، بولا مجنو، میں نے اصلاً تجھ کو دیکھا ہی نہیں۔